أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اس سورت کا نام المطففین ہے. یہ نام سورت کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے. ویل للمطففین جو پہلی آیت ہے اس میں یہ لفظ ہے، اس لیے یہ نام رکھا گیا. اس سے پہلے 85 صورتیں نازل ہو چکی تھی. یہ 86ویں نمبر کی صورت ہے جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اس میں 1 رکوع ہے اور 36 آیات ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے. اسی قول کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس مصحف میں اس سورت کو مکی لکھا گیا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق. لیکن آپ کے قرآن میں لکھا ہے سورۃ المطففین مکیہ، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی. مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت قتادہ، حضرت مقاتل، حضرت ضحاک، ایک بہت بڑی جماعت کا قول ہے کہ مکہ میں صرف 8 آیات اس کی نازل ہوئی ہے اس سورت کی. باقی پوری سورت مدنی ہے. بعض حضرات کا یہ قول بھی ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ کی طرف راستے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. 10 آیات تو مکی ہے، باقی یا مدنی ہے یا راستے میں جو نازل ہو اس کو بھی مدنی کہتے ہیں. امام نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں. اس کے عادی ہے کیونکہ یہودیوں کی صحبت میں رہنے والے تھے. وہاں کے مشرکین بھی، مدینہ میں بھی مشرک لوگ تھے، اس کو جرم نہیں سمجھتے تھے. اس پر یہ صورت نازل ہوئی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلی نازل ہونے والی یہی صورت ہے. جب آپ مدینہ پہنچے ہیں سب سے پہلے یہ صورت آپ پر نازل ہوئی. پھر مدینہ میں اس کا اتنا اثر ہوا کہ ان احکامات کو سن کر اہل مدینہ نے ناپ تول میں کمی اور دھوکے سے ایسی توبہ کی کہ آج بھی پوری دنیا کا سروے ہے آج کے دن کہ ناپ تول میں پہلا نمبر اہل مدینہ کا ہے. واہ سبحان اللہ. سروے ہوتی ہے نا دنیا میں، سب سے پہلا نمبر مدینہ کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے بار بار عافیت کے ساتھ. آپ بھی ادھر تجربہ کریں گے. دے گا زیادہ لے گا کم. حالانکہ دنیا میں اس کا الٹ ہے، دے گا کم لے گا زیادہ. چور لوگ تو ایسے کرتے ہیں مگر مدینہ میں ایسے نہیں. اس قرآن کی ہدایت کا ان کی نسلوں پر یہ اثر ہوا کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ایماندار ہے. کوئی دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، 2 نمبری نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہیں ہے. اللہ کرے ہم بھی ایسے ہوں. تفسیر کشاف میں ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے ایک شخص تھا، اس کا نام ابو جہینہ تھا.
اس کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ اس کے پاس غلہ ناپنے کے لیے 2 کیل ہے. صاع وہ برتن نہیں ہے جس میں گندم ڈال کر آج بھی دیہاتوں میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو گندم وزن ہوتی ہے شہروں میں، مگر دیہاتوں میں کیل سے آج بھی چلتی ہے. 2 صاع کیل کرنے والے برتن تھے اس کے پاس. ایک سے ناپ کرتا تھا، ایک سے لیتا تھا. دینے والا چھوٹا تھا، لینے والا بڑا تھا. یہ بڑا تاجر تھا. سب سے پہلے حضور کو اس کی اطلاع ہوئی ہے. گویا کہ اس سورت کے نازل ہونے کا سب سے پہلا سبب یہ شخص بنا ہے. پہلی سورت سے اس سورت کا ربط اور تعلق کہ اس کے فوراً بعد یہ کیوں نازل ہوا، وہ اس لیے کہ پہلی سورت میں اعمال کے لکھنے کا ذکر تھا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. فرشتے لکھتے ہیں، اعمال کو جمع کرتے ہیں. اور اس صورت میں قیامت کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے کیا ہے. پھر علیین اور سجین کا ذکر کیا کہ اچھے لوگوں کے روحیں 7ویں آسمان کے اوپر علیین ایک جگہ ہے، وہاں جاتی ہیں مرنے کے بعد، اور گناہگار لوگوں کی روحیں سجین میں جاتی ہے جو 7ویں زمین کے نیچے ہیں. اعمال کا لکھنا یہ پہلا نمبر ہے. پھر مرنے کے بعد علیین یا سجین میں جانا دوسرا نمبر ہے. تیسرا نمبر پھر محشر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب حاضر ہو جائیں گے. پہلی صورت میں ابتدائی حالت کا ذکر ہے، اعمال کا لکھنا. اس صورت میں درمیانی حالت کا ذکر ہے کہ سجین اور علیین، اور اس کے بعد میدان محشر. دوسری وجہ ربط یہ ہے کہ سورۃ الانفطار جو کل ہم نے ختم کیا ہے وہ قیامت کے تذکرے پر ختم ہو گئی ہے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. قیامت کا تذکرہ ہے اس میں کہ جس میں، اور یہ یقینی بات ہے کہ جس میں خدا تعالی کا خوف، قیامت کا ڈر نہ ہو تو وہ دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے. کیا کرتا ہے بھئی؟ اللہ کا خوف نہیں ہوگا، قیامت سے نہیں ڈرے گا، صرف ناپ تول نہیں. آپ کے آگے میں عرض کروں گا سارے حق تلفی اس میں شامل ہے، تو لوگوں کی حق تلفی کرے گا. اس لیے اس سورت کے شروع میں قیامت کا ذکر ہے. سورہ انفطار قیامت پر ختم ہوا، یہ سورت قیامت سے شروع ہے. اور اسی ضمن میں یہ کہا کہ خدا کا خوف اور قیامت کا ڈر پیدا کرو تاکہ حق تلفی سے بچ جاؤ. تیسری بات، دونوں سورتوں کے اکثر مضامین ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پر پہلی سورت میں تھا بل تکذبون بالدین، تم قیامت کے حساب کتاب پر صحیح یقین نہیں رکھتے ہو، اس لیے تم گناہوں سے نہیں بچتے. اس صورت میں ہے ویل یومئذ للمکذبین، جو حساب کتاب کو جٹلاتے ہیں اپنے قول سے یا عمل سے، ان کے لیے تباہی ہے. اس صورت میں آپ نے پڑھا تھا سورہ انفطار میں ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر نگران مقرر ہے، تمہاری نگرانی کرتے ہیں. اور وہاں پر ہے وما ارسلوا علیہم حافظین، یہاں بھی حافظین کا لفظ آیا. یہ پچھلی صورت میں ابرار اور فجار کا ذکر تھا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اس صورت میں ہے یصلونہا یوم الدین جو انفطار میں تھا. اس صورت میں انہم لصال الجحیم، دوزخ میں داخل ہوں گے. ادھر بھی وہی ادھر بھی یہی. وہاں پر آخری جملہ تھا والامر یومئذ للہ، قیامت میں آرڈر صرف کس کا چلے گا. اور اس صورت میں ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، ساری کائنات رب العالمین کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، سب انسان آئے. خلاصہ مضامین یاد رکھو کہ اس صورت میں ٹوٹل کتنی باتیں ہیں.
نمبر 1، شروع سورت میں کم ناپنے کم تولنے پر سخت وعید ہے کہ قیامت کے دن ان کو دوزخ کا سامنا ہوگا. سب سے پہلی سورت میں یہ بات. نمبر 2، فجار اور بدکار گناہگار لوگوں کی جگہ دوزخ ہے. 5 عذابوں کا ذکر ہے اس میں، دوزخ کا ذکر کر کے 5 عذابوں کا ذکر کیا. نمبر 3، ابرار اور صالحین نیک لوگ ان کی جگہ جنت ہے. جنت کے ذیل میں بھی 5 نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت میں یہ 5 باتیں ہوں گے. نمبر 4، دنیا میں لوگ صالحین کا مذاق اڑاتے ہیں. جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، بے دین لوگ ہیں، ان کو بیوقوف، پاگل، رجت پسند، دقیانوسی، زمانے کو نہ سمجھنے والے، زمانے کے ساتھ نہ چلنے والے وغیرہ وغیرہ، ہر زمانے میں یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. صورت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے دے گا، اور جو گناہگار ہیں، مجرمین ہیں، ان کو دوزخ میں ڈالے گا. تو یہ نیک لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے یاد ہے تو مجھے پاگل کہتا تھا، اب میں پاگل تھا یا تم پاگل ہے؟ ہاں، یعنی یہ مناظرہ قیامت کے دن ہوگا. اس مناظرہ کا ذکر ہے. تم مجھے کہتا تھا یہ منٹل ہے، ہاں میں منٹل تھا یا تم منٹل ہو. 5ویں نمبر پر اس کا ذکر ہے. اچھا دیکھیں آیت کو. ویلن بڑی تباہی ہے، بڑی ہلاکت ہے، للمطففین گٹانے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ النکت والعیون ماوردی کی تفسیر ہے، 445 میں ان کی وفات ہے، متقدمین میں سے ہے. اس نے بہت سارے معنی لکھے ہیں ویل کے. 3-4 معنی ہم یاد رکھے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی لکھے ہیں. فرمایا عربی میں اس لفظ کے کئی معنی ہیں، سب بحوالہ نقل کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس میں خطرناک عذاب ہے. ایک ایسا جو جنگل نہیں ہوتے ہیں، وادی قسم کے، ساری آگ ہے. حضرت ابو سعید خدری نے یہ نقل کیا. دوسرا ترجمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے منقول ہے. دوزخ کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی شدید، وہ پیپ مراد ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یعنی دوزخ کے اندر جو جلیں گے نا دوزخی، تو جسم اتنا بڑا ہوگا کہ حدیث میں ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 1 مہینے کے سفر کے برابر ہوگا. تو بتاؤ جسم کتنا بڑا ہوگا. اب وہ وہاں جل کر کے اس سے جو پیپ نکلتی ہے، پیپ، وہ پیپ جو ہے نا، اس کا نام ویل ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو اللہ سے اسی وقت دعا کرے، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے. اور پھر تیسرا معنی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام قرطبی نے نقل کیا ہے، جہنم کا وہ وادی جس کے اندر پیپ ہے وہ مراد ہے. یعنی یہ دونوں معنوں کو ایک جگہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسا وادی ہے جس میں پیپ بہ رہے ہوتے ہیں، جیسے نہیں دیکھا سیلابی راستوں سے سیلاب کا پانی بہ رہا ہوتا ہے، وہ ویل سے مراد. چوتھا معنی بیان کیا کہ ویل کے معنی ہے ہلاکت، تباہی، بربادی. یہ عربی اہل لغت نے یہ معنی بیان کیا. لغوی ترجمہ ہے ویل کا تباہی، بربادی. تو اب جو معنی بھی آپ کرے، ویلن تباہی ہے، ہلاکت، سب معنی یہاں صحیح ہے. یا جو ہے نا ویل والے حصہ دوزخ میں جائیں گے یہ لوگ. مطفف، یہ تفیف سے لیا گیا ہے. تفیف کے معنی ہے کمی کرنا. کیا کرنا؟ مطفف کے معنی ہے کمی کرنے والا شخص، یعنی دوسرے کے حق میں کمی کرنے والا.
جیسے اہل عرب کیل اور وزن میں کمی کرتے تھے. امام زجاج سے اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے، کشاف نے بھی، امام رازی نے بھی، کہ تفیف کے معنی ہے تھوڑی سی کمی کرنا. یہ لغت کے امام ہے زجاج. زیادہ کم بھی نہ کرے، تھوڑا سا کچھ گرام کم کرے. یہ جو ہے نا اصل تفیف کے معنی ہے. متفف اس شخص کو کہتے ہیں جو کیل وزن وغیرہ میں تھوڑی سی چوری کرے. تو آیت کا ترجمہ ہوگا ویل میں جائیں گے المتففین جو معمولی چوری کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو بڑی چوری کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا. پوچھو ان تاجروں سے جو تجارت کرتے ہیں، دھوکے سے کتنے بڑے بڑے جو ہے نا گولے اندر ڈالتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یار میں نے کتنی بڑی غلطی. تو متفف کا معنی معمولی چوری کرنا. دوسری بات یاد رکھے، اصولی طور پر تطفیف ہر حقدار کے حق میں کمی کرنے کو کہتے ہیں. صرف کیل وزن نہیں ہے، ہر حقدار کے حق میں کمی کرنا، خواہ حقوق العباد ہو خواہ حقوق اللہ ہو. پھر حقوق العباد میں خواہ معاملات ہو یا معاشرت ہو یا اخلاقیات ہو. پھر معاملات میں خواہ تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، محنت ہو، کچھ بھی ہو. اور معاشرت میں جس کا بھی حق ہو. اخلاقیات میں بھی خواہ حسد، کینہ، بغض، تکبر، عجب، کوئی بھی چیز ہو جس سے دوسرے کا حق مارا جائے، یہ سب تطفیف میں شامل ہے. یہ سب مفسرین نے لکھا ہے. یہ سب کیا ہے؟ تطفیف میں شامل ہے. یہاں آیت میں کیل اور وزن کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو جن لوگوں کے لیے سورت نازل ہوئی وہاں یہ گناہ ہو رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ معاملات کا لین دین جو ہوتا ہے نا، کاروبار، اکثر وزن کیل سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ تو قرآن نے وزن اور کیل کا ذکر کیا ہے. ورنہ تطفیف شریعت میں ہر حقدار کے حق میں کمی کو کہتے ہیں. امام مالک نے موطا میں حدیث نقل کی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع سجدہ نہیں کر رہا ہے نماز میں. کیا نہیں کر رہا ہے؟ تو آپ نے اس کو بلا کر فرمایا لقد فففت، تو نے تطفیف کی ہے. قرآن میں ہے ویل للمطففین، تباہی ہے حقدار کو حق نہ دینے والوں کے لیے. تو نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول لکھا ہے موطا میں، لکل شیء وفاء و تطفیف. حق کو پورا کرنا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے. تو ہر چیز کی کمی اس آیت میں داخل ہے. صاحب کشاف نے، امام قرطبی نے، امام رازی نے، بہت سارے مفسرین نے ایک حدیث نقل کی ہے، بہت عبرت کی حدیث. اللہ تعالی ہمیں سمجھائے اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے فرمایا 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں، ان کو زبانی یاد کرے. نمبر 1، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے کسی دشمن کو حوالہ کرتا ہے اور وہ دشمن اس پر غالب آ جاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے. دیکھو ویسے تو وعدہ خلافی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، نفاق ہے، ہمیں تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. مگر اس حدیث میں دنیاوی سزا بھی بتلائی گئی کہ اگر وعدہ خلافی کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو، ہزاروں قسم کے دشمن اللہ پیدا کر سکتا ہے. کوئی دشمن پیدا کرے گا وہ تم پر غالب ہوگا، تمہیں ذلیل کرتا رہے گا. آپ کے ہمسایہ کو آپ کا دشمن بنا دیا، آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کے بھائی کو آپ کا دشمن بنا دیا، جس کے مکان میں کرایہ سے رہ رہے ہو مالک کو آپ کا دشمن بنا دیا. نمبر 2، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں، یعنی جو شریعت کا قانون ہے، جو شریعت کا طریقہ فیصلہ ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر عمل کرتے ہیں، وہ فقر اور احتیاج کے شکار ہو جاتے.
دیکھو ہمارے یہاں شریعت کے قانون کو لوگ قانون نہیں سمجھتے، یا جرگہ کو قانون سمجھتے ہیں، یا انگریزوں کے قانون کو قانون سمجھتے ہیں، یا جو ہے نا دیہاتوں میں قبائلی علاقوں میں وہ جو سردار نواب جو ہے نا فیصلے کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کو بیچ میں رکھو، قرآن جو فیصلہ بتا دے ہمیں وہی کرنا ہے۔ تو مختلف قسم کے فقر فاقہ، یہ ہر دن جو پٹرول بڑھتا ہے، فلاں بڑھتا ہے، یہ فقر کی ایک زندہ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو محتاج کرے گا۔ یار ہمارے احتیاج کا حال کیا آپ خود بتاؤ، کوئی دفتری کام کبھی آپ کو پیش آیا ہے؟ آپ اتنا ذلیل ہو جائیں گے، لوگ کام چھوڑ دیتے کہ مجھے شناختی کارڈ نہیں بنانا۔ کیا کیوں کہ 6 مہینوں میں ایسا ذلیل ہو گیا ہوں، کبھی کہتا ہے وہ لاؤ، کبھی کہتا ہے وہ لاؤ، کبھی کہتا ہے اس کو پیسے دے دو۔ ہر کام ایسا ہی نہیں ہے، اور ہمیں کبھی اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور ہم افسروں کو گالی دیتے۔ بھائی اپنے عمل کو سیدھا کرو۔ نمبر 3، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس میں وبائی امراض مسلط کرتے ہیں، جیسے طاعون حدیث میں ہے۔ طاعون کینسر کو کہتے ہیں۔ دیگر وبائی امراض، جگر کے امراض، ٹی بی کے امراض، سینہ کے امراض، کسی اسپتال میں جاتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں، کسی بھی وارڈ میں جاؤ آپ کو سینکڑوں مریض وہاں ملیں گے، نہیں ملیں گے، بلکہ ہر مرض کے نام پر اسپتال بنے ہوئے ہیں۔ ٹی بی کا اسپتال الگ ہے، کینسر کا اسپتال الگ ہے، جگر کا ڈاکٹر الگ ہے، گردہ کا الگ ہے، معدہ کا الگ ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ مزید ڈاکٹری پڑھے اور اسپتال بنائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے حیائی کو چھوڑو تو وبائی امراض ختم ہو جائیں گے۔ بے حیائی صرف بدکاری، سیدھا بدکاری کرنا نہیں ہے۔ بدکاری کے جتنے اسباب ہیں، یہ جو موبائل میں جوان سارا دن لگے رہتے ہیں، یہ بے حیائی نہیں ہے۔ بے پردہ عورتیں جو ہر جگہ گھوم رہی ہوتی ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے۔ نہ محرموں کے ساتھ اختلاط، یہ بے حیائی نہیں ہے۔ ہماری شادیوں میں جا کر دیکھو، وہاں پتہ چلتا ہے کہ یار مسلمانوں کی شادی ہے یا ہندوؤں کی ہے۔ اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ دیکھو اللہ کے رسول نے بیماری کا علاج بتلایا، مجھے بھی اختیار کرنا چاہیے، آپ کو بھی۔ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو بے حیائی کا دروازہ بند کرو۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ نمبر 4، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قحط، یعنی چیزوں کی کمی ہو جائے گی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی قحط تو پیٹرول ہے، گیس ہے۔ ابھی وہ اس کو بھوک لگی ہے، جا کر جو ہے نا گیس کا جو ہے نا وال کھولتا ہے، ہوا نکلتی ہے اس میں، انتظار انتظار انتظار، جب بھوک ختم ہو گئی پھر گیس آ جاتی ہے یا نا؟ کسی بھی ضرورت کا کم ہونا یہ قحط ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے، یاد رکھو، ناپ تول میں کمی کریں گے قحط میں مبتلا ہوں گے۔ نمبر 5، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور بارش رک جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ شہری لوگ تو سوچتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں تو فصلیں نہیں ہیں، ہمیں بارش نہ ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا۔ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہے بارش نہ ہونے سے کہ دنیا میں ان کا علاج نہیں ہے۔ تفسیر مظہری میں ذرا اختلاف سے دوسرے انداز میں حدیث منقول ہے، دوسرے صحابی سے منقول ہے۔ اس میں ہے کہ جس قوم میں مال غنیمت کی چوری رائج ہو جائے، یعنی مال مشترک، خزانہ، میرا خیال اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ وزیر صاحبان سے پوچھو کہ کتنا چوری کرتے ہیں، مشترک مال، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے حکمران امریکہ سے کتنا ڈرتے ہیں؟ ٹرمپ نے ایسے آنکھیں نکالی نا ان کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ رعب کس وجہ سے ہے کہ ہم چور ہیں۔ یہ پاکستان کا جو خزانہ ہے نا، یہ آب زمزم ہے،
اتنی اس سے چوری ہوتی ہے نا. الامان والنفیس. چھوٹا سا ایک وزیر کھربوں چوری کرتا ہے, پھر بھی شکر ہے خزانہ ختم نہیں ہوتا. پوری دنیا آب زمزم لے جاتی ہے پھر بھی. مگر یہ عذاب تو ہم اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں. جو لوگ مشترک مال میں خیانت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ان کے دشمنوں کا روب ڈال دے گا. کیا کرے گا؟ پھیلاؤ ان باتوں. آج کل تو لوگ اس لیے جو ہے نا سیاست لڑتے ہیں کہ موقع مل جائے چوری کا, ہے یا نہیں؟ ہر بچے کو پتہ ہے. کوئی تو صاف کہتے ہیں کہ یار ہم نے ووٹ لینے کے لیے کروڑوں خرچ کیا, اب اربوں نہیں کمائیں گے تو پھر کیا فائدہ ہو گیا. یعنی کہ وہ کاروبار ہے یہ لوگ. اور جس قوم میں سود خوری کا رواج ہو جائے ان میں اچانک موتیں واقع ہو جاتی ہیں. ایک تو صاف سود ہے نا جس کو ہر مسلمان سود سمجھتا ہے. صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں لکھا, جو فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے, ہر ناجائز بے سود ہے. کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ انگلیوں پر گننا پڑے گا کہ کہاں صحیح بے ہو رہی ہے. اکثر ہماری تجارت بے ناجائز طریقے کی ہے, تو اس کی سزا بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں. نہیں ہوتا ہے, اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا, اچانک حادثہ میں پڑ گیا, رات کو سو گیا, صبح بابا نہیں اٹھا. روزانہ ایسے واقعات نہیں سن رہے. ہارٹ اٹیک پاکستان میں اتنا بڑا ہے کہ عالمی ادارہ صحت پریشان ہے. اور جوانوں میں, پہلے تو بوڑھوں کو ہوتا تھا کہ دل کمزور ہو گیا, اب بوڑھوں سے زیادہ جوانوں میں ہو رہا ہے. اور یہ کہہ رہے اور اسپتال بناؤ ہارٹ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تجارت کو صحیح کرو, سود چھوڑ دو. نمبر 3, جو قوم ناپ تول میں کمی کرے, اس حدیث میں بھی ہے, اس کے رزق کو قطع کیا جاتا ہے, برکت اٹھ جاتی ہے اس رزق سے. لاکھوں کروڑوں اس کے پاس ہوں گے مگر بھوکا ہوگا. خدا نخواستہ ایک شخص گھر میں بیمار ہو گیا, سارا پیسہ جو ہے نا ڈاؤ والے لے جائیں گے, آقا خان والے لے جائیں گے. نہیں دیکھتے ہوئے کہ ایک بیمار پر اللہ حفاظت فرمائے کروڑوں روپیہ تک خرچ ہوتے ہیں, لوگ اپنے گھروں کو بیچتے ہیں. نمبر 4, جو لوگ حق کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں یعنی شریعت کو چھوڑتے ہیں, ان میں کچھ تو خون عام ہو جائے گا. جو شریعت کے فیصلے کو نہیں مانتے, اپنے جرگے کے اور اپنی رائے کے اور اپنے انگریز کے فیصلے پر چلتے ہیں, ان میں بد امنی ہوگی, قتل و خون ہوگا. یہ ہمارے ملک میں ہے نہیں ہے. ہر دن ٹارگٹ کلنگ نہیں سن رہے ہو, پتہ نہیں ہے کس نے مارا اس کو, دھماکہ ہو گیا, فلان ہو گیا, فلان ہو گیا. سن کر سارے سن ہو گئے نہیں ہوئے, مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں کیا کہ یار ہے سب سے بڑے ڈاکٹر نے اس کا کیا علاج بتلایا. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا روحانی ڈاکٹر ہے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں, خواہ نجی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر. 5ویں بات ہے, جو لوگ معاہدات میں غداری کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, ان پر اللہ ان کے دشمن کو مسلط کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات ہے؟ ویل تباہی ہے المطففین, حق میں کمی کرنے کے لیے. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کرو کہ اللہ اہل حقوق کا حق ادا کریں گے. جو حق ادا نہیں کیا ہے توبہ کے بعد ان کی ادائیگی کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی دے دے, ہدایت بھی دے دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.